الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہاں لکھا ہوا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، نیز میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں تک حدیث ایک دم پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات ترمذی کے اضافے کی، کہا وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ، اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، لیکن ترمذی نے جو روایت کیا ہے وہاں یہ اضافہ ہے۔ کیا ہے اضافہ؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے، مجھے توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے سند کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تک مسلم کی روایت ہے نا، جہاں تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، یعنی یدخل من ایہا شاء، یہاں تک یہ روایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہی بات اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کا، تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور اس کے سند میں اضطراب ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کو احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے کچھ شواہد موجود ہیں، جیسے امام بزار نے، امام طبرانی نے اپنے اوسط میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے، اور ابن ماجہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے، اور حاکم نے مستدرک میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ اسی لیے اس کے ان شواہد کو دیکھ کر کے مبارک پوری شارح ترمذی جو ہیں عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی کے مصنف، انہوں نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ اضافہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن ترمذی کی جو روایت ہے نا، اس کے سند میں اضطراب ہے، سند صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر، جو جگہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، وہاں پر بھی یہ حدیث آئی ہے، تو وہاں سند صحیح ہے، تو اس کے شواہد مل گئے، تو شواہد کو دیکھتے ہوئے علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کے اضافے کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے مفردات کو دیکھیے، اس کے الفاظ کے اوپر غور کیجیے۔ ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء، ما جو ہے یہ نافیہ ہے، ما نافیہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ احد ہے، اور اس کی خبر یتوضا ہے۔ من جو ہے زائد ہے، اور احد جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر کے اسم بنا ہے۔ بہرحال
کہا کہ نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کوئی، یہ ماننا ہوگا جو بھی کوئی وضو کرے اور فیسبغ الوضوء، اسباغ اتمام کو کہتے ہیں، اکمال کو کہتے ہیں، مکمل کرے، پانی کو ہر اس جگہ پر پہنچائے جہاں پانی نہ پہنچ سکتا ہو، انگلیوں کے پور کے اندر، دو انگلیوں کے درمیان میں جو گیپ ہے وہاں، اسی طرح سے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اور ان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے ان سب میں، یعنی اسباغ الوضو، مکمل وضو کرے، کامل وضو کرے، ہر جگہ پر پانی کو پہنچائے، کوشش کرے کہ کوئی حصہ بھی جسم کا اس کا سوکھا نہ رہے۔ الا، یہ استثناء ہے، یعنی جو نفی ذکر کیا ہے اس کا استثناء ہے، مگر کیا ہوتا ہے فتحت، اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، فتحت اور فتحت، دونوں طرح سے۔ فتحت کے معنی کھولنا، اور تشدید اگر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مبالغہ، پورے طور پہ اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے۔ اور جنت، جانانا، یہ اس کا مادہ ہے، جیم نون نون، جانانا۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نگاہوں سے مخفی ہے، اور یہاں پر جنت، اور اسی لیے جنات بھی کہتے ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو جنت کو جنت کہنے کی وجہ تسمیہ، ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں اتنے درخت ہیں کہ اس کی زمین نظر نہیں آتی ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ یہ نعمتوں والا گھر ہے جو آخرت میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اپنے فضل اور کرم سے عطا کرے گا۔ اور جنت کی جمع آتی ہے جنان، جنان ثمانیہ، یہ جنت کے دروازوں کی تعداد ہے، جنت کے دروازوں کی تعداد ہے۔ اور صحیحین کی روایت ہے کہ اس کا ایک کا نام ہوگا باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصیام، باب الصدقہ، اسی طریقے سے باب کاظمین الغیظ، باب المتوکلین، باب الذکر، باب التوبہ، باب الریان، یہ سارے نام ہوں گے۔ ہاں، کہیں پہ باب الصیام ہے، کہیں پہ باب الریان ہے۔ تو اس طرح کے یہ نام جو ہیں احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جو جنت کے 8 دروازوں کے نام ہیں، اور اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ توابین، یہ توبہ سے ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، قبول کرنا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس کے اوپر ندامت کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، پچھتاوا کرنا، اور اقلاع کرنا یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور اس بات کا عزم مصمم کرنا کہ پھر کبھی بھی پلٹ کر کے اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے جو گناہ اس نے کیا ہے۔ دیکھیے کئی شرطیں توبہ کے تعلق سے بیان ہوئی آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز گناہ کا اعتراف کرنا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے اوپر ندامت کرنا، 2 اس کو گناہ کو چھوڑ دینا، 3 اور عزم مصمم کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ گناہ جب ہو جائے تو آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کے معنی پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ کہاں سے رجوع کرتا ہے؟ گناہ سے، عیب سے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، ہے نا۔ تواب یہ فعال کا صیغہ ہے، مبالغہ کے لیے آتا ہے، یعنی کثرت سے توبہ کرنے والا۔ اے اللہ رب العالمین مجھ کو کثرت سے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہم اجعلنی من التوابین، کثرت سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ اور تواب یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے جی، عبد التواب جیسے کہتے ہیں، توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کی توفیق دینے والا، یہ دونوں معنی ہوگا، توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ ان اللہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعل لی من المتطہرین، اور متطہرین مانے ہم کو پاک کر دے۔ کیسے پاک کر دے؟ گناہوں سے چھٹکارا دے کر کے، اور جو گناہ کے اثرات ہیں ان اثرات کو، اور جو آنے والے گناہ ہیں اس کے بھی مصیبتوں سے، اثرات سے اللہ رب العالمین تو ہم کو کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ اور ہم آپ کو بتا چکے کہ تواب یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے،
عبد التواب جیسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ تواب مانے توبہ کرنے والا ترجمہ نہیں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کیوں توبہ کرے گا؟ تواب مانے توبہ قبول کرنے والا، قابل التوب، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، یا توبہ کی توفیق دینے والا، بندے کو توبہ کی توفیق دینے والا. اور جب بندہ توبہ کر لے تو اس کو قبول کرنے والا. اسی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان لوگوں نے اللہ کے سامنے توبہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرے. تو توبہ کبھی توبہ کی توفیق کے لیے بھی آتا ہے اور توبہ کو قبول کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. حدیث سے کیا پتا چلا؟ وضو کی فضیلت کا اندازہ ہوا حدیث سے، کہ اگر وضو کرنے والا یہ دعا پڑھتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ مکمل وضو کرے. کامل اور مکمل وضو کرنے والے کو اجر بھی مکمل اور بڑا اور کامل ملے گا. اسی طرح سے اس ذکر کی، یہ عظیم الشان ذکر کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ ابدی سعادت کا ذریعہ ہے. یہ ذکر ابدی سعادت کا ذریعہ ہے. اور یہ دعا پڑھنا یہ اجماع ہے علماء کا. کس سے؟ وضو سے فارغ ہونے کے بعد، غسل سے بھی فارغ ہونے کے بعد، اور تیمم سے فارغ ہونے کے بعد، تینوں جگہ پر. اس لیے کہ یہ تینوں کے تینوں طہارت ہیں، اور تینوں میں یہ ذکر کرنا، یہ پڑھنا مسنون ہے. یہ پڑھنا مسنون ہے. رہی بات اسباغ الوضو کی، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اسباغ الوضو میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد ان اذکار کو پڑھے جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا ہے. وضو مکمل کرنے میں یہ چیز بھی داخل ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی اسباغ الوضو کرے گا اور اس کے بعد یہ ذکر کرے گا، یعنی مکمل وضو کرے گا اور یہ ذکر کرے گا، تو جنت میں داخلے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے یہ. یا بہت جو بڑے بڑے اسباب ہیں جنت میں داخل ہونے کے، تو ان بڑے اسبابوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اسی طریقے سے اس میں یہ پتا چلا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ موت کے بعد ہی انسان کو سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا. دوبارہ جب زندہ ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب کرے گا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جنت موجود ہے اور اس کے 8 دروازے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ عمل کرنے والے کو اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھے اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھے. ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھے. اور یہاں یہ بھی پتا چلا جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہوا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا 2 معنی ہوا. ایک معنی تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خیر کے راستے، ثواب کے راستے اور نیکی کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا. جنت کے دروازے کھولنے کا یہ مطلب ہوا. اور اس کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے گا، تاکہ جس کے ذریعے سے وہ ان دروازوں تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں ان کو. تو جو جنت کی طرف جلدی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی رہنمائی کرے گا. اسی طرح سے فتحت، یہ ماضی کا صیغہ ہے. فتحت ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ماضی کا صیغہ کب؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جبکہ جنت کے دروازے مستقبل میں آئندہ زمانے میں کھولے جائیں گے. تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ماضی سے کیوں تعبیر کیا؟ تو کہیے گا تحقیق کا معنی دینے کے لیے کہ جنت کے دروازے بالکل کھلنے میں ایسا ہے کہ جیسے سمجھو کہ کھل چکا. اور کسی بھی متحقق امر کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے روزہ افطار کرتے وقت روزے دار کیا دعا کرتا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، جبکہ ابھی پیاس بجھی نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ابھی روزہ ہم کھولنے ہی جا رہے ہیں، اس کا مطلب تحقیق کہ اب میری پیاس بجھنے والی ہے. اس کی ایک اور مثال لیجیے. مؤذن کہتے ہیں، اقامت جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ،
قامت یہ فعل ماضی ہے، قامت الصلاۃ مانے نماز ہو چکی، لیکن وہاں ترجمہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب آ چکے ہیں، صف لگ چکی ہے، لوگ سب بندی کر چکے ہیں، اب نماز کھڑی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق کے نماز کھڑی ہو گئی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ماضی کے صیغے سے اس کو تعبیر کیا تاکہ سننے والے کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ فتحت، ٹھیک ہے، یہ دروازہ قیامت کے دن کھولا جائے گا، لیکن ماضی سے اس کو یہ تعبیر کیا تاکہ اس کا وقوع ہونا قریب ہے، اور اس کو تعبیر بلاغی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کہتا ہے دنیا کب سے قائم ہے اور قیامت کب قائم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتا امر اللہ، قیامت آ چکا، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ چکا، فلا تستعجلوا، جلد بازی مت کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان موعدکم الصبح الیس الصبح بقریب، اور اسی طرح کا کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو مستقبل میں آنے والی ہے وہ چیز قریب ہے، وہ چیز قریب ہے۔ اسی لیے موت کو چاہیے کہ انسان کو کہ وہ قریب سمجھے کہ اس کے قریب ہے موت۔ بہرحال اب کہیے کہ اس دعا کو وضو کے بعد ذکر کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو وضو جو ہے نا، اس ذکر کے ذریعے سے مکمل طہارت وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہ آدمی اپنے ظاہری اعضاء کو، چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، سر کا مسح کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو پانی سے پاک کر دیتا ہے، اور اپنے باطنی اعضاء کو، دل کو، سوچ کو، قلب کو، اس کو کیسے؟ کلمہ توحید سے، کلمہ اخلاص سے پاک کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے، کلمہ توحید کا بھی ذکر ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کوئی آدمی ایک اگر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو نہیں چلے گا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یہ دونوں کہنا پڑے گا۔ تو اس نے وضو کر لیا پریکٹیکلی طور پر اور مکمل وضو کیا، تو اس کے ظاہری اعضاء جو تھے جسمانی وہ پاک ہو گئے۔ اب دل جو ہے یا اس کا ضمیر جو ہے یا اس کی سوچ جو ہے، اس کا فکر جو ہے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ اخلاص سے، کلمہ اخلاص سے اور توحید سے۔ اور وہ کلمۃ الاخلاص اور توحید کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کی گواہی دے، وہ کلمہ کی گواہی دے۔ امام ترمذی نے جو حدیث کا اضافہ کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اس میں یہ ثقہ کی زیادتی ہے اور مقبول ہے، اس کو قابل قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا تطہیر سے مراد، اے اللہ ظاہری طور پر تو ہم پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں پانی کے ذریعے، اور ہمارے باطنی اخلاق کو بھی پاک کر دے، اور ہم کو جس طرح سے تو نے ظاہری غلاظتوں سے، دھول سے، دھکڑ سے اور دوسری چیزوں سے، اگر ہاتھ پہ کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، ہاں اس سے تو نے پاک کیا ہے، تو دل میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی تو ہم کو پاک کر دے۔ توبہ جو ہے یہ باطن کی طہارت کے لیے آتا ہے، اور وضو جو ہے یہ ظاہر کے طہارت کے لیے آتا ہے۔ تو ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری پاکیزگی اگر حاصل کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ سے کوشش کرے، اور طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ اسی لیے طیبی کہتے ہیں کہ شہادتین کا ذکر وضو کے بعد اس لیے کیا گیا تاکہ بندے کو یہ بتایا جائے کہ وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور شرک سے اور ریاکاری سے بچے، اور اعضاء کی ظاہری طہارت کے بعد وہ اپنے اعضاء کو باطنی طہارت کرنے کی، باطنی پاک کرنے کی بھی، باطنی طور پر پاک کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا ہر عضو کو دھونے کے لیے ایک ذکر لاتے ہیں، ہاتھ دھو تو یہ پڑھو، پاؤں دھو تو یہ پڑھو، چہرہ دھو تو یہ پڑھو، اس کی کوئی ثبوت موجود نہیں، اس کی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو کے درمیان جو اذکار بیان کیے جاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، متقدمین کے یہاں وہ نہیں تھے۔ اور ابن الصلاح حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح
ثابت نہیں ہے وضو کے بارے میں ذکر کے تعلق سے، اور جو بھی حدیثیں ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، ضعیف جدہ ہے۔ اور وضو بھی یہ کیا ہے؟ نماز کی طرح سے ہے، روزے کی طرح سے ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے طرف سے کوئی اضافہ کریں گے تو بدعت ہو جائے گا۔ اپنے مرضی سے کوئی آدمی چاہے کہ ہم یہ کر لیں گے، وضو میں چاہے کہ ہم اور دھو لیں بدن، کوئی گردن کی مسح کر لیتا ہے، کوئی اور کر لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کو وضو سمجھ کر کے کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ ہاں، اسی طرح سے اس حدیث میں توبہ کا ذکر ہوا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبۃ النصوح کرے، اور توبۃ النصوح کے کچھ شروط ہیں، یا توبۃ النصوح کے کچھ شروط ہیں، کیا کیا ہیں؟ پہلے وہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو، گناہ کو چھوڑ دے، اور پختہ ارادہ کر لے کہ اب اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹے گا، اور توبہ کرنے میں اخلاص ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں توبہ کر رہا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے توبہ کرے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے موت آنے سے قبل قبل توبہ کرے۔ سکرات میں داخل ہو گیا، اب سوچ رہا ہے کہ اب مریں گے، گڑگڑے کی کیفیت ہو گئی ہے، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، اب وہاں توبہ کر رہا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی بندے کا معاملہ ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہے، یا کچھ اور کچھ کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اس کا وہ چیز لوٹائے گا، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کا حق توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن اس کے بندوں کا حق جو ہے، اس کے لیے اللہ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور جس آدمی کا حق ہے اس کو حق لوٹانا بھی پڑے گا، اور اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ شروط ہے توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔